کورونا وبا کے باعث تعلیمی ادارے بند، زکریا یونیورسٹی نے مالی مسائل پر قابو پانے کے لیے طلبہ سے ہاسٹل فیسیں لینے کا فیصلہ کر لیا۔ ہاسٹل بند ہونے کے باوجود طلبہ کو ٹیلی فون، گیس، روم چارجز، نیوز پیپرز کی فیس کے واؤچرز جاری کر دیے۔ طلبہ اور طالبات بھاری فیسوں کے واؤچر دیکھ کر چکرا گئے۔ ہاسٹل فیس جمع نہ کرانے پر الاٹمنٹ کینسل کرنے کے بھی احکامات جاری کر دیے۔ بہاولپور میں احساس پروگرام میں رجسٹریشن کرانے والی خواتین کا رش، کورونا SOPs نظر انداز، پیسے نکلوانے کے لیے سینکڑوں خواتین اور شہری سینٹر پر موجود۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی کورونا SOPs پر عمل درآمد کرانے میں ناکام نظر آتے ہیں۔ ملتان میں گیسٹرو کے وار جاری، مختلف سرکاری اسپتالوں میں گیسٹرو کے 211 مریض جا پہنچے۔ نشتر اسپتال میں 57، شہباز شریف اسپتال میں 24، چلڈرن کمپلیکس میں 90، فاطمہ جناح اسپتال میں 16، ٹاؤنز اسپتالوں میں 24 مریض رپورٹ ہوئے۔ سلام کسان، سرسبز پاکستان، ملک بھر کی طرح جنوبی پنجاب میں بھی کسانوں کا دن منایا جا رہا ہے۔ مٹی کو سونا بنانے، خوراک کی ضروریات پوری، محنت اور پسینے سے زمین کی آبیاری کرنے والے کسان کو روہی نیوز کی جانب سے سلام۔ ملتان شہر کے ٹمبر مارکیٹ مسائل کا گڑھ بن گئی، ٹوٹی سڑکیں، گندگی کے ڈھیر لگ گئے، کاروباری افراد پریشان، بجلی کی لٹکتی تاریں موت کو دعوت دینے لگیں۔ لکڑی کا کام ہونے سے آئے روز آتش زدگی کے واقعات رونما ہونے لگے۔ رواں سال لکڑ منڈی سمیت دیگر مقامات پر آگ لگنے کے 842 واقعات رپورٹ ہوئے۔ تاجروں نے منڈی کو باہر منتقل کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ ملتان کی لکڑ منڈی، لوہا مارکیٹ اور عملہ منڈی کو منتقل کرنے کا معاملہ، وزیراعلیٰ پنجاب کے حکم پر کمیٹی تشکیل، آئندہ ہفتے رپورٹ وزیراعلیٰ کو پیش کی جائے گی۔ کمشنر ملتان جاوید اختر محمود کا کہنا تھا تمام سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لے رہے ہیں۔ وزیراعلیٰ پنجاب کے اعلان پر تجارتی مراکز کو شہر سے باہر منتقل کیا جائے گا۔ تجارتی مراکز کی منتقلی کے حوالے سے عملی اقدامات کر رہے ہیں۔ ڈیرہ غازی خان میں نئی سبزی منڈی منتقل کرنے کا معاملہ، آڑتی سراپا احتجاج بن گئے، ٹریفک چوک تک ریلی نکالی۔ انجمن آڑتیان نے شدید نعرے بازی کی، کہا نئی سبزی منڈی منتقل نہیں ہونے دیں گے، وزیراعلیٰ پنجاب معاملے کا نوٹس لیں۔ کنسٹرکشن انڈسٹری کی سہولت کی مدت 31 دسمبر تک کو ختم ہو جائے گی۔ کنسٹرکشن سے وابستہ افراد نے حکومت سے شعبے کو دی جانے والی سہولت کو 1 سال مزید بڑھانے کا مطالبہ کر دیا۔ لاکھوں مزدور کنسٹرکشن کے شعبے سے وابستہ ہیں۔ رہنما کنسٹرکشن انڈسٹری ابرار لودھی کی روہی سے گفتگو، کہا حکومت مزید وقت اور ریلیف دے تو معیشت بہتر ہو سکتی ہے۔ خانپور میں ریلوے انتظامیہ کی غفلت، ریلوے اسٹیشن جانے والا مین روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار، منٹوں کا سفر گھنٹوں میں طے ہونے لگا۔ مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا، شہریوں نے اعلیٰ حکام سے روڈ کی تعمیر کا مطالبہ کر دیا۔ لیاقت پور انتظامیہ کا انوکھا کارنامہ، گٹروں کو ڈھکن کی بجائے لکڑی کے ڈنڈوں سے ڈھانپ دیا۔ کھلے مین ہول شہریوں کے لیے سر درد بن گئے، کسی بھی وقت بڑا سانحہ رونما ہو سکتا ہے۔ انتظامیہ ٹال مٹول سے کام لینے لگی، شہریوں نے اعلیٰ حکام سے فوری ڈھکن لگانے کا مطالبہ کر دیا۔ یزمان میں TMA عملے کی غفلت، شہریوں کے مسائل کم نہ ہو سکے، شہر بھر کا کچرا بس اسٹینڈ کے اطراف پھینکا جانے لگا۔ تعفن پھیلنے سے موذی بیماریاں جنم لینے لگیں۔ دکاندار اور ٹرانسپورٹرز انتظامیہ کے خلاف پھٹ پڑے، بولے بدبو کے باعث گزرنا محال ہو چکا، انتظامیہ فوری نوٹس لے کر صفائی کرائے۔ جہانیہ میں نہر 3R کے کنارے جرنیلی سڑک پر قبضہ مافیا نے پنجے گاڑ لیے۔ سڑک پر تجاوزات کی بھرمار، مافیا نے مکانات اور بھانے تعمیر کر لیے۔ تجاوزات قائم ہونے سے شہر کا حسن تباہی کے دہانے پر پہنچ گیا۔ شہریوں کو مشکلات کا سامنا، بولے قبضہ مافیا کو سیاسی پشت پناہی حاصل، انتظامیہ خاموش تماشائی بن بیٹھی ہے۔ میاں چنو کے ٹی چوک میں رکشہ اور ریڑھی بانوں کی بھرمار، غیر قانونی ٹیکسی سٹینڈ قائم کر لیا۔ انتظامیہ خاموش تماشائی کا کردار ادا کرنے لگی۔ ٹریفک جیم ہونے سے ٹریفک کی روانی متاثر، حادثات معمول بن گئے، شہریوں کا اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔
میپکو انتظامیہ کی مبینہ غفلت، بجلی کے پول شہریوں کے سروں پر موت بانٹنے لگے۔ محلہ ایجنسی والی گلی میں بجلی کے پول پر زمین سے 2 فٹ کے فاصلے پر درجنوں میٹر ٹکا دیے۔ علاقہ مکین میپکو کے خلاف تلملا اٹھے، کہتے ہیں لٹکتے میٹروں سے متعدد بار بچوں اور جانوروں کو کرنٹ لگ چکا۔ متعدد بار انتظامیہ کو آگاہ کیا لیکن کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ شہروں کو خوبصورت بنانے کے لیے پنجاب حکومت کا احسن اقدام، جنوبی پنجاب کے شہروں کو اپ گریڈیشن کا میگا منصوبہ بنایا جائے گا۔ فیز 2 کے تحت ملتان، بہاولپور، مظفر گڑھ، رحیمیہ خان، سرگودا اور ڈی ڈی خان کو اپ گریڈ کیا جائے گا۔ تجاوزات کا خاتمہ، شہروں کی تزئین و آرائش، 500 نکاسیات کے منصوبوں کو اپ گریڈ کیا جائے گا۔ شہر کی اپ گریڈیشن کے لیے مکمل سروے ڈیٹا اکٹھا کیا جائے گا۔ شہر اولیاء میں بچوں کے لیے بڑی خوشخبری، پی ایچ اے نے تمام پارکوں میں جھولے لگانے کا اعلان کر دیا۔ چھوٹے بچوں کے لیے سامیری گراؤنڈ اور دیگر جھولے بنائے جائیں گے۔ نئے جھولوں کے لیے انجینئرنگ برانچ کو 1 ہفتے میں رپورٹ دے کر ٹاسک سونپ دیا۔ شیخ رشید کا بطور وزیر ریلوے 2 سال 3 ماہ اور 24 دن کا دورانیہ، محکمہ ریلوے قاتل خواہ نتائج دینے میں ناکام۔ 2018 سے نومبر 2020 تک ٹرینوں کا کل 427 حادثے ہوئے، 229 افراد جاں بحق اور 255 افراد شدید زخمی ہوئے۔ وزیر ریلوے شیخ رشید کے دور میں رپورٹ مرتب، نئی ٹرینیں چلانے کے باوجود اربوں روپے کا خسارہ۔ مالی سال 2020 اور 21 کے پہلے 5 ماہ میں 11 ارب 37 کروڑ 6 لاکھ 54 ہزار روپے حد سے کم آمدن ہوئی۔ رپورٹ نئے وزیر ریلوے سباتی کو پیش کر دی گئی۔ ملتان میں ضلعی بیت المال کمیٹی نے مستحقین کی مالی امداد روک دی۔ ضلعی بیت المال کمیٹی کے پاس 15 لاکھ سے زائد کے فنڈز موجود ہیں، مگر 1.5 ماہ گزرنے کے باوجود رقوم تقسیم نہیں کی جا سکیں۔ ممبر بیت المال کمیٹی شاہدین انصاری کا کہنا تھا کہ کمیٹی کا اجلاس نہ ہونے کے باعث فنڈز تقسیم نہیں کیے جا رہے۔ جب تک کمیٹی کا اجلاس نہیں ہوگا فنڈز تقسیم نہیں ہو سکتے۔ ملتان میں اشیاء ضروریہ کے نرخوں میں کمی آنے لگی۔ 1 ماہ کے دوران ٹماٹر، پیاز اور آلو کے نرخ 50% تک کم ہو گئے۔ ڈپٹی کمشنر عامر خٹک کی سربراہی میں اشیاء ضروریہ کے نرخوں کا جائزہ بارے اجلاس ہوا۔ پرائس مجسٹریٹ اور سیکٹری مارکیٹ کمیٹی عبدالخالق ناصر کی شرکت۔ ماہ نومبر اور دسمبر میں اشیاء فرونوش کی قیمتوں کا تقابلی جائزہ لیا گیا۔ غیر معیاری پانی فروخت کرنے والی کمرشل کمپنیوں کے خلاف کارروائی کا فیصلہ۔ اے سی سی ٹی عابدہ فرید کی زیر صدارت مال نیوٹریشن کے لیے کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ کمرشل بنیادوں پر لگائے گئے واٹر فلٹریشن پلانٹس کا جائزہ لیا گیا۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی سے کمرشل واٹر فلٹریشن پلانٹس کی فہرستیں طلب۔ پبلک ہیلتھ، انجینئرنگ اور ڈپارٹمنٹ کی لیبارٹری سے اسکولوں کے واٹر فلٹریشن پلانٹس کا پانی ٹیسٹ کرانے کی بھی ہدایات جاری۔ کمشنر ملتان جاوید اختر محمود کی زیر صدارت پاور سیکٹر اسکیموں بارے جائزہ اجلاس۔ کمشنر کا تمام اسکیمیں 31 دسمبر تک مکمل کرنے کا حکم۔ کہا اسکیموں کی تکمیل میں کوالٹی کا خاص خیال رکھا جائے۔ 1 جنوری 2021 کو جائزہ اجلاس لے کر رپورٹ پاور منسٹری کو بھیجوں گا۔ پاور سیکٹر کی اسکیموں میں التوا برداشت نہیں کیا جائے گا۔ میپکو افسران فیلڈ وزٹ کر کے مسائل بارے انتظامیہ کو آگاہ کریں۔ ملتان کے نشتر اسپتال میں صفائی کو بہتر بنانے کا فیصلہ۔ انتظامیہ نے اسپتال میں صفائی کا معیار بہتر بنانے کے لیے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ملتان سے رابطہ کر لیا۔ نشتر اسپتال کے تمام انتظامی بلاک، وارڈز اور ہاسٹل سمیت دیگر اہم مقامات پر صفائی کرائی جائے گی۔ آئندہ چند دنوں میں صفائی کا عملہ نشتر اسپتال بھجوا دیں گے۔ صفائی کمپنی کی یقین دہانی۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ۔ سخی سرور میں اسٹون کرشرز مالکان نے کرشرز بند کر دیے۔ ہزاروں مزدور بے روزگار ہو گئے۔ ڈیزل مہنگا ہونے سے ٹرانسپورٹروں نے ٹرکوں کو کھڑا کر دیا۔ مہنگائی کے طوفان نے مزدوروں کے گھروں کے چولہے بھی ٹھنڈے کر دیے۔ اسٹون کرشرز مالکان نے حکومت سے قیمتیں کم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ ایڈیشنل آئی جی جنوبی پنجاب کیپٹن ریٹائرڈ ظفر اقبال اوان کی پنجاب کانسٹیبلری ملتان آمد۔ پولیس کے چاق و چوبند دستے نے سلامی پیش کی۔ بٹالین کمانڈر محمد سلیم نیازی نے ایڈیشنل انسپیکٹر جنرل جنوبی پنجاب کا استقبال کیا۔ ایڈیشنل آئی جی نے مختلف شعبوں اور بیرکوں سمیت فائرنگ رینج کی انسپیکشن کی اور شجرکاری مہم کا افتتاح بھی کیا۔
ضلع کونسل ہال ڈی جی خان میں وفاقی وزیر زرتاج گل کی کھلی کچہری بدنظمی کا شکار، دو گروپس آپس میں گتھم گتھا ہو گئے، سائلین ایک دوسرے سے دستوں گریباں، زرتاج گل کھلی کچہری چھوڑ کر چلی گئی۔ رحیمیہ خان میں سائلین کے مسائل حل کے لیے ڈی پی او اسد سرفراز کی کھلی کچہری، سائلین کے مسائل سنیں، حل کے لیے متعلقہ آفیسرز کے احکامات جاری۔ اسد سرفراز کا کہنا تھا کہ عوامی مسائل کے حل کے لیے کوشاں ہیں، اپنا موبائل نمبر تھانوں میں بیضا کرا دیا، سائلین کے تھانوں میں مسائل حل نہ ہوں تو فون پر مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ڈی پی او خانیوال محمد علی وسیم کی ہفتہ وار کھلی کچہری، ضلع بھر سے آئے سائلین کے مسائل سنیں، حل کے لیے متعلقہ حکام کے احکامات جاری۔ محمد علی وسیم کا کہنا تھا کھلی کچہری لگانے کا مقصد شہریوں کو انصاف کی فراہمی ہے، کمیونٹی پولیسنگ پر کام کر رہے ہیں، پولیس اور عوام کا اعتماد بحال ہوگا۔ بہاولپور میں پولیس فورس کا ورکنگ اور تھانوں کے امور میں مزید بہتری کے لیے احسن اقدام، جدید مانیٹرنگ سسٹم کا آغاز کر دیا۔ ڈی آئی جی آئی ٹی وقاص نذیر نے ویڈیو لنک اجلاس میں مانیٹرنگ ڈیش بورڈ کی ورکنگ بارے آگاہ کیا۔ مانیٹرنگ سسٹم کا آغاز پائلٹ پروجیکٹ کے طور پر 6 اضلاع سے کیا جا رہا ہے۔ وقاص نذیر کا کہنا تھا ایف آئی آر کا اندراج ہوتے ہی مانیٹرنگ ڈیش بورڈ پر الرٹ آ جائے گا، مانیٹرنگ سسٹم کو 1 جنوری سے فعال کر دیا جائے گا۔ مظفر گڑھ میں بھٹا پور فلائی اوور کے قریب تیز رفتار آئل ٹینکر کار کو بچاتے ہوئے الٹ گیا، آئل ٹینکر کا ڈرائیور شدید زخمی حالت میں اسپتال منتقل۔ ٹینکر میں 25,000 لیٹر پیٹرول موجود، ٹینکر سے پیٹرول کا بہنا شروع ہو گیا۔ ریسکیو ٹیمیں موقع پر پہنچ گئیں، آپریشن جاری۔ نجی کمپنی کا آئل ٹینکر محمود کوٹ سے فیصل آباد جا رہا تھا۔ سرگودا میں ڈویژنل صدر مسلم لیگ نون شاہنواز رانجھا کی ضمانت قبل از گرفتاری میں توسیع، اسپیشل جج اینٹی کرپشن سرگودا نے کیس پر سماعت کی، 14 جنوری تک توسیع دے دی۔ آر پی او زبیر دریشہ کے ڈویژن بھر کے ڈی پی او سے میٹنگ، بہاولپور میں کرسمس، جمعۃ المبارک اور قائد ڈے کی مناسبت سے سیکیورٹی کے انتظامات کو یقینی بنانے کے لیے تبادلہ خیال۔ تینوں ایونٹس پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات، ہوائی فائرنگ، شراب فروشی، آتش بازی کرنے والوں کے خلاف نمٹنے کی ہدایات۔ ڈپٹی کمشنر میاں والی کی سربراہی میں اہم اجلاس، کرسمس کے موقع پر 3 سستے بازار لگانے کا فیصلہ، مسیحی برادری کو سستی اور معیاری اشیاء ضروریہ اور خورونوش کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے انتظامیہ کوشاں، چک ستنا، ایم ایل سکندرآباد اور میاں والی میں بھی بازار لگائے جائیں گے، اسسٹنٹ کمشنرز کو 20 دسمبر تک سستے بازاروں کے قیام کی ہدایات۔ مسعود میٹرو مال ملتان میں میزان کوکنگ آئل کی جانب سے انعامات کی بارش، لکی ڈرا کے ذریعے 6 خوش نصیبوں کو گاڑی، موٹر بائکس اور دیگر انعامات دیے گئے۔ میٹرو کی اوپننگ کے بعد 29 اکتوبر سے 10 دسمبر تک شہریوں نے قرعہ اندازی میں حصہ لیا۔ 660 سی سی گاڑی، 3 موٹر بائکس، مائکرو ویو اوون سمیت بہت سے قیمتی انعامات قرعہ اندازی میں شامل۔ نئے تعینات ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ ملتان فاروق ڈوگر نے عہدے کا چارج سنبھال لیا۔ فاروق ڈوگر کا کہنا ہے ملتان ڈویژن میں جاری ترقیاتی منصوبہ جات کی مانیٹرنگ کو مزید سخت کیا جائے گا، حکومت پنجاب کی ہدایت کے مطابق بلدیاتی انتخابات کی مکمل تیاری کی جائے گی۔ بہاڑی سے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو سردار فاروق ڈوگر کا تبادلہ، فاروق ڈوگر ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ ملتان تعینات۔ نئے تعینات ہونے والے اے ڈی سی آر اشفاق الرحمان نے چارج سنبھال لیا۔ فاروق ڈوگر کا کہنا تھا ٹرانسفر پوسٹ سروس کا حصہ ہے، بہاڑی کے عوام سے جو پیار ملا اسے ہمیشہ یاد رکھوں گا۔ ملتان سمیت ملک بھر میں سردی کی شدت میں اضافہ، سخت سردی میں مویشیوں کی دودھ کی پیداوار میں کمی۔ ایڈیشنل ڈائریکٹر لائف اسٹاک کا کہنا ہے مویشی پال حضرات اپنے مویشیوں کو سردی سے بچائیں، مویشیوں کو شام کے بعد باہر نہ رکھیں، مویشیوں کو رات کو پانی پلانے سے گریز کریں۔ ڈیری خان میں پیپلز پارٹی کورونا خاتمے کے لیے کوشاں، شہریوں میں مفت ماسک تقسیم کرنے کا سلسلہ جاری، عوام کی بڑی تعداد مفت ماسک لینے پہنچ گئی، ماسک فل ڈاٹ، ملتان روڈ اور کالج چوک پر تقسیم کیے گئے۔
मार्क्स पीपल्स पार्टी के रहनुमा सरदार अब्बास गरजानी ने तकसीम